شیخ زاید بن سلطان ال نہیان اور احمد فراز کے وہ دوست ہیں جن پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور فارچونیٹلی ان کا تعلق کوہاٹ سے ہے۔ جی ہاں دوستو، آج میں آپ کو ملوا رہی ہوں دا لیجنڈ۔ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علینا عامر سیماب چینل کے ساتھ۔ دوستو، آج کی ملاقات ایک ایسی نامور شخصیت سے ہے کہ آپ اپنے تعارف ہوا بہار کی ہے، جن کے بارے میں شجاعت علی راہی 20 ملکوں کے آرٹسٹوں نے حصہ لیا ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد وہ آ کے وہیں رک جاتا تھا، کیونکہ ایک نئی چیز تھی۔ بغیر برش کے کیسے پینٹنگ بنتی ہیں، یہ لوگ حیران ہوتے تھے۔ تو پھر بڑے بڑے آرٹسٹ بھی آئے، انہوں نے بھی مجھ سے سوالات کیے، پھر میں نے ان کو بتایا، تو حیران ہوئے اس چیز پہ کہ یہ ایک نئی چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کام میں جدت پیدا کرے، نیا سا نیا ایک سٹائل پیدا کرے۔ جتنے بچے سیکھیں گے مجھے دعائیں دیں گے، میرا آرٹ جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے اس کو سیکھ۔ پینٹنگ میں نے ایگزیبیشن میں پیش کی تو ڈائریکٹر جنرل PNCA غلام رسول صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو وہ کافی دیر کھڑے رہے، تو مجھے کہتا ہے کہ لیاقت، رنگ تو ہم بھی ڈالتے ہیں لیکن آپ نے بھی ریڈ بلیک بلو ڈال کے ہمیں حیران پریشان کر دیا کہ آپ نے کس طرح اس کو مکس کیا۔ تو ان کو بھی یہ طریقہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کیسے بنتے ہیں۔ سر، آرٹ کے حوالے سے آپ کا کلک پوائنٹ کا کیا تھا جہاں سے آپ کی بلندی کا سفر شروع ہوا؟ ہاں، زندگی کی سفر تو ایسا تھا کہ بہت بچپن سے ہی میں پینٹنگ کا کام شوق سے کرتا تھا۔ مجھے جب اسکول کے لیے پیسے ملتے تھے تو میں کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، بس اپنے لیے رنگ وغیرہ خریدتا کرتا تھا، اور میں نے بہت مار کھائی ہے۔ میرے ابو نہیں مانتے تھے کہ یہ ڈرائنگ بنائے یا پینٹنگ بنائے۔ وہ میرے ابو کہتے تھے کہ میں فوجی ہوں، یہ بھی فوج میں جائے گا، لیکن میں کب تک برداشت کرتا۔ میں 2 مرتبہ آرمی میں گیا ہوں، ایک دفعہ کوہاٹ میں اور ایک مرتبہ پشاور میں۔ میرے ابو کے دوست تھے، ان کے پاس انہوں نے بھیجا، لیکن میں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ میرے ابو سے اگر کچھ کام کرانا ہے تو یہ کام کرا دو کہ وہ مجھے کہے کہ تم آزاد ہو، پینٹنگ کا کام کرو۔ میں نے الحمدللہ پشاور یونیورسٹی سے فائن آرٹس کیا، ٹاپ کیا میں نے۔ پھر بھٹو صاحب نے مجھے اسلام آباد ماس جمناسٹک ڈسپلے بیک گراؤنڈ بکس کے ٹریننگ کے لیے جو کورین آئے تھے، میں ان کے پاس گیا، وہ ان کے ساتھ کورس کیا، پھر ایز اے ٹیم لیڈر میں نے کام کیا۔ میں پورے پاکستان سے آرٹسٹ بلائے تھے، انہوں نے کوئی تقریباً 30-35 آرٹسٹ تھے، تو میں واحد آرٹسٹ تھا جس کو 2000 روپے اس وقت کیش پرائز ملا۔ بڑی چیز تھی 2000 روپے، لیکن وہ 2000 کی بات نہیں تھی، کام کی تھی کہ جب اتنے گولڈ میڈلسٹ PNCA NC کے گولڈ میڈلسٹ کام کرتے تھے، پھر پھنس جاتے تھے تو پھر مجھے بلاتے تھے کہ لیاقت صاحب کو بلاؤ کہ وہ بتائیں ابھی کیسے اس ڈرائنگ کو ٹھیک کریں گے۔ تو ایوارڈ تو یہ میرے لیے تھا کہ میں ایک ڈپلومہ ہولڈر پشاور یونیورسٹی کا، اور وہ MCA کے ماسٹر گولڈ میڈلسٹ، وہ نہیں کر سکتے تھے کام ہمارے مقابلے میں۔ پھر اسی طرح کام کا موقع جو مجھے ملا تو وہ ابوظہبی میں ملا۔ میں نے وہاں دنیا کے 3 بڑے ریکارڈ بنائے۔ سب سے پہلے ایک بات یہ بتاؤں کہ امارات میں سب سے پہلے میں نے شیخ زاید بن سلطان آل نہیان کا جو پورٹریٹ بنایا، وہ 6 فٹ 12 فٹ کا تھا، اور وہ 2 دسمبر ان کا نیشنل ڈے ہوتا تھا، تو اس پہ BCCI بینک کے لیے میں نے بنائے تھے۔ پھر مجھے چانس نہیں ملا، 10 سال بعد کے در پھر چانس ملا کام کرنے کا، تو پھر میں نے کام شروع کیا۔
پھر اس طرح یہ ہے کہ ہر اس جشن کے لیے تصویریں بناتا تو سائز مختلف زیادہ کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے پہلی تصویر بڑی بنانے کا اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے 2220 مربع فٹ کی تصویر بنائی۔ تو اخباروں نے بہت لکھا، اس پہ شیخ زائد نے بھی مجھے بلایا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ 2-2.5 گھنٹے کا ٹائم دیا انہیں مجھے، حالانکہ 20 منٹ کا ٹائم تھا، 2.5 گھنٹے تک بٹھائے رکھا، بڑے انعام سے نوازا۔ بات یہ تھی کہ اس ملک میں نے کام تو بہت کیا، اور انہوں نے میرے کام کو بہت ہی سراہا، بہت اپریشیٹ کیا۔ یہ نہ کہ وہاں آرٹسٹوں نے، بلکہ وہاں جو شیوخ ہیں، شیخ زید، آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے بچے سے لے کے شیخ زید تک وہ مجھے پہچانتے تھے کہ یہ وہ خان ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ میں تو آخر میں جب لوگ میرے پاس آنے لگے، وہ تو میں جا رہا تھا تو مجھے بتاتے تھے کہ آپ کو تو ہم 26 سال سے پہچانتے ہیں، ہمارے گھر میں آپ کا ذکر ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا۔ تب میں نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا کہ واقعی میں نے اس ملک کے لیے تو بہت کام کیا، نہیں تو میرا کام میں ایسا ہوتا تھا، کام کر کے میں واپس کام کی طرف کبھی بھی نہیں گیا، یہ میں نے اتنا بڑا کام کیا۔ الحمدللہ یہ میری شروع سے عادت ہے۔ جب میں پشاور میں کام کرتا تھا، میں نے پشاور کے 3 سنما گھروں پہ، فردوس، صابرینہ اور تصویر محل پہ 10 سال تک کام کیا، بہت بڑے بڑے پورٹریٹ بنائے، یہ محمد علی اور زیبا اور سلطان رائے اور رنگیلا کی تصویریں میں نے بنائیں، ہزاروں تصویریں بنائیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہاں لوگوں، یہاں مجھے صرف ایک ایوارڈ اس وقت 73 میں، پہلی پشتو فلم یوسف خان شیربانو میں نے ایڈورٹائز کی تھی تو اس پہ مجھے ایوارڈ ملا تھا۔ پھر اس کے بعد میں جب باہر لگ گیا تو 97 سے میرے پھر ایوارڈوں کی بارش شروع ہوئی، اور الحمدللہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اتنے ایوارڈ ملے ہیں کہ میں کبھی گنتا بھی نہیں ہوں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ خاص مہربانی ہے کہ ابوظہبی میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس نے مجھے ایوارڈ نہیں دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا کرم تھا کہ 29 سالوں میں میرے سامنے وہاں 135 کام کرتے تھے، کوئی ایک آرٹسٹ جم کے نہیں کھڑا ہو سکا۔ بس یہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا چانس دیا تھا کہ اس ملک میں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے۔ شرائط بن سلطان آل نہیان کا 512 اسکوائر میٹر کا پورٹریٹ بنایا۔ پھر اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا 8000 مربع فٹ کا پورٹریٹ میں نے اپنی پاکٹ سے بنا کے پاکستان کو گفٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جب میں آ رہا تھا تو میں نے شیخ زائد کی لائف پہ میورل بنایا، جو دنیا کا سب سے بڑا میورل تھا، وہ تقریباً 30,000 مربع فٹ پہ تھا۔ بس میں نے تو یہ کوشش کی تھی کہ شیخ زائد سے میں اس پہ انعام لوں گا کہ مجھے کو ہارٹ میں لیاقت میموریل ہاسپٹل ری بلڈ کر کے دیں۔ 11 مہینے میں نے رات دن کام کیا، اور جس دن تیار ہوا اس دن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ بس یہ رہ گیا مجھ سے، نہیں تو میرے دل میں ایک خواہش تھی، اور ابھی بھی ہے، ابھی بھی میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو اگر میری مدد کرے تو میں کچھ نیکی کے کام کرنا چاہتا ہوں اور اس میں حصہ لیتا ہوں۔ سر، وہ کون سا جذبہ تھا جس نے آپ کو قائد اعظم کی دنیا کی سب سے بڑی پینٹنگ بنانے کے لیے موٹیویٹ کیا، جس کی وجہ سے آپ کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آیا؟ یہ ایسا تھا کہ شیخ زائد بن سلطان آل نہیان کا جب میں نے پورٹریٹ بنایا تو ہر طرف سے مجھے یہی آواز آتی تھی کہ اپنے ملک کے لیے بھی کچھ بناؤ، اپنے ملک کے لیے بھی بناؤ۔ میں نے اس سے پہلے 76 میں اپنے ملک کے لیے جب شاہ خالد پاکستان آ رہے تھے تو اس وقت بھی بہت بڑے پورٹریٹ میں نے بنائے۔ پھر میرا ویسے بھی بڑا شوق تھا کہ میں پاکستان کے چند شہروں میں
پشاور، اسلام آباد، لاہور، مینار پاکستان، کراچی اور کوئٹہ میں یہ بڑے بڑے پورٹریٹ میں اپنے ہاتھ سے بنا کے وہاں لگا ہوں. اسی اس پہ میں پاکستان آیا، پی این سی اے کے ڈائریکٹر جنرل غلام رسول صاحب سے ملا، وہ مجھے لے گئے پھر وہاں آرکیڈ، وہاں سے تصویریں لی ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی. پھر آئے ہم مسلم لیگ ہاؤس، وہاں ستاج عزیز سے ملے اور اس کو ہم نے آفر کی کہ ہم آپ کو ایک بہت بڑا پورٹریٹ بنا کے دیتے ہیں. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ اگر فروری تک بنا کے دیں گے تو فروری میں نواز شریف صاحب جو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی لائف پہ ایک فلم بنا رہے ہیں ڈاکومنٹری میں، اس کا اور اس کا دونوں کا افتتاح ایک ہی دن کر لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا. میں نے وہاں یہ پورٹریٹ شروع کیا. پریس کانفرنس کے بعد 15 دن میں نے اس پہ کام کیا تو کسی ہندو آرٹسٹ نے کہا کہ اس کا سائز میں نے پریس کانفرنس میں 3820 مربع فٹ پہ رکھا تھا، تو اس نے اعلان کیا کہ میں 4000 مربع فٹ گاندھی کا پورٹریٹ بناتا ہوں. پٹھان کا دماغ تو ویسے بھی خراب ہوتا ہے. میں نے کیا کیا کہ وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے پھر دوبارہ تصویر بنانی شروع کی. تو یہ میں نے 7 مہینے میں رات دن کر کے محنت کر کے تصویر بنائی. تو جب بن گئی تو ایک سٹور میں ہم نے 54 پیسز لگائے، پاکستان ایمبیسی اور پورا پریس ہم لے کر آئے اور انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد میں نے اعلان کیا کہ اس تصویر کا سائز 8000 مربع فٹ ہے. ماشاءاللہ. ہاں، یہ پھر اتنی بڑی تصویر ہم نے وہاں سے باقاعدہ چارٹرڈ فلائٹ سے اسلام آباد بھجوائی. ابھی آپ خود دیکھیں، ابھی 20 سال تو ہو گئے، 8 مارچ 2001 سے لے کے ابھی دیکھ لیں 20 سال. وہ ستاج عزیز کو میں منتیں کر کر کے ایک دن میں خود گیا تو وہ ملنے سے انکار کیا. پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے فون کر کے میں آپ سے بات کروں گا. فون کیا تو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. میں نے کہا آپ تو منسٹر ہیں نا، آپ مجھے کب پہچانیں گے؟ اگر آپ نے قائد اعظم کی تصویر پہ، قائد اعظم کی ذات پہ کبھی 100 روپے خرچ کیے ہوتے نا تو آپ میری کھال اتار دیتے. میں نے یہ 2 کروڑ روپے کا پورٹریٹ پاکستان کو دیا، اب آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. تو بس اس دن کے بعد میرا دل ایسا کھٹا، میں نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا، کوئی بندہ نہیں چھوڑا. وزیر اعظم ہو، چیف آف اسٹاف ہو، چیف جسٹس ہو، گورنر، وزیر اعلیٰ. سی ڈی اے والوں نے کہا کہ آج ہماری میٹنگ ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ پورٹریٹ کے کتنے چارج کریں گے ہم سے. میں نے کہا بھائی بات سنو، اگر کوئی کسی کو گفٹ کرتا ہے تو گفٹ کے پیسے لیتا ہے. میں نے کہا میں نے پاکستان کو گفٹ کیا ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جیب سے پیسے لے کے اس کو فٹنگ کرائے گا. اے آر وائی کے مالک حاجی عبدالرزاق نے مجھے خود 40 لاکھ روپے کہیں کہ لیاقت لگانے کے 40 لاکھ میں دوں گا. میں اسی ملک کے لیے وہاں سے واپس آیا ہوں جس ملک میں مجھے اتنی عزت ملی ہوئی تھی. مجھے انڈین کہتے تھے، بڑے بڑے بیورو چیف کہتے تھے کہ لیاقت پاگل نہ بنو، ملک جاؤ گے تو کیا کرو گے، یہاں اتنی اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، تو تم وہاں جا. تو میں انہیں کہتا تھا کہ وہ میرا اپنا ملک ہے، میں یہاں بھوکا تو نہیں مر رہا، لیکن فرق یہ ہے کہ تھوڑی سی انسان کو عزت مل جائے تو اچھا ہوتا ہے. سر میں قائد اعظم کی پیٹنگ کے آگے کتنی نظر آؤں گی؟ اتنی سی. وہ قائد اعظم کی پینٹنگ جو ہے نا بہت بڑی ہے. آپ اس کے ایک پیس جو ہے نا، ایک پیس 4 فٹ بائی 4 فٹ 16 مربع فٹ کا ایک پیس ہے. آپ زیادہ سے زیادہ ایک پیس سے 1 فٹ بھی بڑی نہیں ہے. سر آپ کی سب سے پہلے پینٹنگ جب خریدی گئی تو آپ کی کیا فیلنگس تھی اس وقت؟ ہاں، یہ ایک ایگزیبیشن تھی، یہ بوسنیا کے لیے میرے خیال میں. یہ ایسا تھا کہ اس میں نے کچھ چند ایک پینٹنگ رکھی تھی، بہت چھوٹی تھی، 40 سینٹی بائی 30 سینٹی کی پینٹنگ تھی. تو
پہلے دن افتتاح ہو گیا، دوسرے دن مجھے کال آئی کہ آپ کی ایک پینٹنگ بک گئی ہے تو آپ آ جائیں. تو میں چلا گیا. تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ کس نے؟ کہتے یہ 3 لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی. فیوریٹ کلر کون سا؟ میں سب کو چھوڑ کے کوہاٹ آیا اور ابھی تک کوہاٹ کی مٹی کا گھر چکا رہا ہوں. سر آپ تو پھر آپ ہیں ماشاء اللہ. سر آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا ہے کیما کریلے کے علاوہ؟